شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ مشہور جو قول ہے، آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس وقت اس کا اظہار کیوں کیا آپ کے سامنے، اور اس کا ہمارے بیہیویئر سے کیا تعلق ہے۔ اس کے لیے آپ کو غور سے سمجھنا ہوگا، اور جب آپ اسے سمجھ گئے تو دیکھیے گا کہ دنیا کا بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے۔ آپ کے بیہیویئر میں جو کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ناکامیاں ہو رہی ہیں، پے در پہ پرابلمس ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ کیسے اوور کم ہوگا، اور کس طرح آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آنے کو ہے۔ صرف کچھ دیر اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ نے۔ ٹیپو سلطان نے یہ بات صرف جنگوں کے لیے نہیں کہی تھی، یہ اس مائنڈ سیٹ کے لیے کی تھی کہ جو حالات، واقعات، زمانے، معاشرے کے قیدی ذہن ہیں، ان کو اس قید سے آزاد کرنے کے لیے کی تھی۔ جو بیہیویئر کے بارے میں پریشان ہیں، یہ بات ان کے لیے کی تھی۔ وہ کیسے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رویے کو ان لوگوں کے مطابق بنا لیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یا ہمارا بیوی، بیٹا، بھائی، یا آگے کوئی دوست، ملنے والے، ان کے بیہیویئرز میں موڈیفیکیشن کر لیں۔ اس دنیا کا جو سب سے بڑا روگ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہیں گے میرے بارے میں لوگ۔ اگر ٹیپو سلطان یہی کچھ سوچ رہا ہوتا تو آج وہ بھی کسی گمنامی میں پڑے ہوئے ہوتے، لیکن انہوں نے وہ کیا، وہ بیہیویئر اختیار کیا جو ان کی مرضی تھی۔ اسی لیے آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا مجھے مانے، مجھے جانے، میری باتوں پر غور کرے۔ آپ کا بھائی، بیٹا، کسی کے لیے بھی آپ بیہیویئر موڈیفیکیشن چاہتے ہیں یا زمانے سے انٹریکٹ کرنے کے لیے چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا زمانہ انٹریکٹ اس وقت کرتا ہے جب آپ کے بیہیویئر میں طاقت ہوتی ہے، آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپیل کرے، تو اس کے لیے اپنی جو بیہیویئر ہے اس کے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیے۔ ایک تو آپ کچھ بھی ہیں، پہلے تو یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ کسی کے لیے دل آزاری کا سبب اگر ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے، انالیسس کیجئے اس کا۔ لیکن جب آپ پرکھ لیتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر بالکل ٹھیک ہے اور آپ 100% 100% سچے ہیں، اور آپ کے بیہیویئر سے زمانے میں بدلاؤ ہوگا، دنیا میں بدلاؤ آئے گا، تو پھر اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر کے اندر غرور ہے، اہنکار جیسے کہتے ہیں، آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے بیہیویئر سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، تو اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں نظریہ جو ہوگا آپ کا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے بیہیویئر کو لوگوں کے کہنے پر تبدیل کر لیتے تو پاکستان آج موجود نہیں ہوتا۔
اپنے رویے، کیونکہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی بھارت میں، انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے ایک الگ دیش لیا، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کی سوچ قائم رہی، بیہیویئر تبدیل نہیں کیا، کیونکہ ان کے بیہیویئر سے دنیا تبدیل ہوئی۔ اسی طرح قائد اعظم نے جو نظریہ پیش کیا، جو بیہیویئر انہوں نے استعمال کیا اپنی قوم کے لیے، اس سے دنیا تبدیل ہوئی۔ یاد کیجیے، یاد رکھیے گا، یہ بیہیویئر کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کبھی بھی 100% آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ کے بیہیویئر سے جہاں پر 100 لوگ خوش ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ 50 لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن آپ نے اپنے لکش کو پہچاننا ہے، آپ نے اپنے اس جو آپ کے ایک موٹیو ہے اسے پہچاننا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ ان لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک وقت میں آپ کو ہار پہنائیں گے اور دوسرے ہی وقت میں ان کا جب بیہیویئر چینج ہوگا آپ کو جوتوں کے ہار پہنائیں گے۔ انہی لوگوں کے سر کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اپنا نظریہ پیش کیجئے۔ اگر سقراط کو اس وقت کے لوگوں نے نہیں سمجھا اور ان کے رویوں کی وجہ سے وہ اس وقت پریشان تھے، لیکن سقراط جانتا تھا کہ میرا جو رویہ ہے اپنے معاشرے کے ساتھ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہے، وہ اپنے قول میں سچا تھا، اسی لیے لوگوں نے اسے بعد میں سمجھا۔ یہی ہے آپ کی بات۔ اگر آپ کا رویہ سچا ہے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو تبدیل کیجئے، لوگ آپ کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خود کے اندر اعتمادی لے کے آئیں اور اپنا انالیسس کریں، آپ دیکھیے گا، لیکن بات سچی ہونی چاہیے، بات لوگوں کے فائدے کی ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کے اوپر جائیں گے تو یہ تو کبھی نواز شریف کو سیٹ پر بٹھاتے ہیں اور 4 دن بعد اس کے اوپر گالیاں دیتے ہیں، عمران خان کو پکڑ کے سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگر گوتم بدھ دیکھیں نا، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب سب کچھ چھوڑ کر جانے والا ہوں، تو سارے سگے سمبندھی، رشتہ دار، دوست آگے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت امیر تھے، بہت بڑی سلطنت تھی ان کے پاس، تو ان میں سے ایک شخص آ گیا، تم اگر اپنے باپ سے پریشان ہو، تمہیں تنگ کر رہا ہے تو تم میرے پاس آ جاؤ، میری سلطنت لے لو، کیوں؟ لیکن اپنے اس بیہیویئر کو چینج کر لو۔ گوتم بدھ نے بیہیویئر چینج نہیں کیا، لیکن پوری دنیا چینج کر دی۔ اگر گوتم بدھ اس وقت اپنا رویہ تبدیل کر دیتے اور کہتے ٹھیک ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، تو آج وہ بدھا نہ ہوتے۔ اسی طرح پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب آپ کا دنیا کے اندر رویہ ٹھیک تھا، آپ امانت دار تھے، آپ کے قول کے اوپر شک نہیں تھا، آپ کے نظریات سے لوگوں کا اختلاف تھا، اور یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بیہیویئر چینج کر لیں، پوری ریاست آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس موٹیو اور اس بیہیویئر، اس رویے کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ میں ٹھیک تھا، اور وہ جو ایک رواداری کا آپ نے نظام دیا پوری دنیا کو۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے بیہیویئر سے پورے کے پورے معاشرے میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ دنیا کے پیچھے مت لگیے، دنیا کو اپنے پیچھے لگائیے۔ کیا آپ وہ بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کے لیے تالیاں بجاتا ہے، یا آپ وہ بننا چاہتے ہیں جس کے لیے لوگ تالیاں بجائیں؟ یہ آپ کو سوچنا ہوگا، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر کسی اور کے لیے، بیٹے، بھائی، بہن یا کسی کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں، اس کی اصلاح ضرور کیجئے۔ جہاں جہاں اس کے
पॉइंट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके अंदर जो लगन है, उसके अंदर जो तड़प है, उस बिहेवियर को तब्दील करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो याद रखिए, आपको अगर नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर है वो तब्दीली की तरफ लेके आना है, तो उसे ऐसे वाक़यात सुनाइए, उसे ख़ास तौर पर जो बच्चों के बिहेवियर के बारे में परेशान है, मैं ये ख़ास तौर पर कहूँगा, जब वो रात को सोने लगे और जब वो सो रहे हो तो उस वक्त जो उनके अंदर चेंजिंग लेके आनी है, आप उनके सराहने के करीब बैठ जाइए और उनके कान में ये बोलना शुरू कर दीजिए जो वो आप उससे चेंज करवाना चाहते हैं। और इसी तरह अगर कोई बड़ा है और जिसके अंदर गलत बिहेवियर, रवैये उसके अंदर आ गए हैं, तो यही प्रैक्टिस आपने दोहरानी है। जब वो सो जाता है तो उसके कान के करीब जाके स्लोली हल्की आवाज़ के अंदर अगर ये आप बातें कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं, तो यकीनन उसके अंदर चेंज आएगा। और ये मैंने आपको इसका तरीका बता दिया, लेकिन मकसद वही है कि रवैयों को तब्दील किया जाए, लेकिन उन रवैयों को जिससे माशरे का नुकसान होता है। लेकिन जो रवैये इनकलाबी हों, जो रवैये बेहतरी के हों, उनके अंदर कोशिश कीजिए कि रखना ना डालिएगा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए। कहने का मतलब ये था, अगर अपने अंदर बिहेवियर की तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन लोग मेरी फला बात से इख्तलाफ करते हैं तो फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, मेरी ज़िंदगी का हिसाब मैंने देना है, लोगों ने नहीं देना। जो लोगों की परवाह करता है वो पीछे रह जाता है। अगर आप शादी करते हैं, शादी के लिए आप एक दावत का एहतमाम करते हैं, तो आपके सारे लोग रब से राज़ी नहीं होंगे, क्या नमक कम था, गोश्त तो गला ही नहीं था, और कोई कहेगा जी मतलब वो चावल ठीक नहीं थे, वो जो खीर बनवाई थी पता नहीं कहाँ से बनवाई थी। कभी कोई आपसे मुतमईन नहीं होगा, आपको खुद मुतमईन होना होगा। ये लोगों के रवैये हैं जो उनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन आपने उनसे परेशान नहीं होना। आपने अपने अंदर को खुद तब्दील करना है। अगर यहाँ पर रवैयों में कोई ख़राबी है, दूसरे के रवैये खुद ब खुद तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। लेकिन लहजे में नरमी लेके आइए। जब आप नरमी से बात करते हैं तो खुद ब खुद अगर सामने वाले का बिहेवियर रूट भी है और बहुत ज़्यादा गुस्सीला भी है, तो ये देखिएगा याद कि जब आप धीमा लहजा अख्तियार करते हैं तो अगले पर्सन के ऊपर बड़ा इसका असर पड़ता है। जब आप धीमा लहजा अख्तियार करेंगे तो आप खुद देखते चले जाएंगे कि वो जो पर्सन है जिसका बिहेवियर चेंज करने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या तब्दीली आती है। और ख़ास तौर पर जिन अपने रवैये की वजह से परेशान है कि नहीं मुझसे सब लोग तंग हो गए, अपनी टून जो है हल्की कर लीजिए। आपके बोलने की जो टून है वो स्लो हो जाए, आप देखिएगा, और ठहर ठहर के बोलिए। ये सबसे बड़ी आपके रवैये में तब्दीली लाएगा, क्योंकि आप जब ये बोल रहे होंगे तो वो सोच भी रहे होंगे साथ साथ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। थैंक यू जी, वीडियो लंबी हो गई लेकिन टॉपिक ऐसा था कि हमें ऐसा करना पड़ा। थैंक यू जी फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।